کہ انہوں نے جس طرز پر زندگی گزاری ہے اس طرز کو اپنایا جائے، اس طرز کو اپنایا جائے۔ حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہر شخص اس شخصیت سے واقف ہوگا، اور اگر اس شخصیت سے واقف نہیں ہوگا تو بریلویت سے تو واقف ہوگا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ہم تو آج بن ہی بریلوی گئے ہیں۔ ہم کیا بن گئے ہیں؟ بریلوی، کیونکہ ہمارا تعارف ہی یہی کرایا جاتا ہے کہ یہ کون ہے؟ بریلوی۔ تو اس لیے ہم بریلوی کیوں ہیں؟ بریلوی کیوں ہیں؟ ہم اپنے آپ کو بریلوی کہتے کیوں ہیں؟ ہمارے نام کے ساتھ ہماری پہچان بریلویت لگائی کیوں جاتی ہے؟ یہ اسی شخصیت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ رہنے والے تھے کہاں کے؟ بریلی شریف کے۔ انڈیا میں ایک علاقہ ہے بریلی کے، یہ وہاں کے رہنے والے تھے، اس لیے وہ بریلوی کہلاتے تھے۔ کیا کہلاتے تھے؟ بریلوی۔ اب ان کے نام کے ساتھ جو بریلوی لگتا تھا، احمد رضا خان محدث بریلی یا فاضل بریلی جو کہا جاتا ہے، یا احمد رضا بریلوی جو کہا جاتا ہے، تو وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ بریلی شریف کے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر کوئی لاہور کا رہنے والا ہے تو اس کے نام کے ساتھ کیا لگا جاتا ہے؟ تو لاہوری ہے۔ کوئی اگر دہلی کا رہنے والا ہے تو وہ دہلوی لگاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی جہاں کا رہنے والا ہو تو وہ پہچان کے لیے اپنے نام کے ساتھ اس علاقے کی نسبت کو لگاتا ہے۔ تو احمد رضا خان محدث بریلی کے ساتھ جو بریلوی لفظ لگتا ہے وہ کیوں لگتا ہے؟ وہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ بریلی شریف کے۔ تو یہ بریلوی کوئی مسلک نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی دین نہیں ہے۔ یہ بریلوی کیا ہے؟ صرف ایک نسبت ہے، ایک مکتبہ فکر سے تعلق ہے۔ جس طرح لاہور سے رہنے والا لاہوری ہوتا ہے، تو اسی طرح اگر کوئی سندھ میں رہنے والا سندھی ہوتا ہے تو بریلی شریف میں رہنے والا بریلوی ہوتا ہے۔ اور ہم اپنے نام کے ساتھ بریلوی کیوں لگاتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کسی خاص مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے نا، خاص مکتبہ فکر یعنی جس مکتب سے، جس ادارے سے، جس مرکز سے جو فکر، جو سوچ کسی کو ملتی ہے، وہ پھر اس سوچ پر چلتا ہے، اس طریقے پر چلتا ہے، اس فکر کو اپناتا ہے۔ تو ہم نے احمد رضا فاضل بریلوی کی فکر کو اپنایا، ہم نے ان کی سوچ کو اپنایا، ہم نے ان کے طرز عمل کو اپنایا۔ اس لیے ہم اپنی نسبت ان سے اس لحاظ سے جوڑتے ہیں، ہم اپنے لیے اس لیے بریلوی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ورنہ یہ بریلوی لفظ جو ہے یہ کوئی دین نہیں ہے۔ دین وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند فرمایا، اور وہ دین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دین کیا ہے؟ اسلام۔ اور یہی اسلام دین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک ایک ہی رہے گا، اور وہ دین اسلام ہی رہے گا۔ تو ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام۔ پھر اسلام کے آگے پھر معاملہ آ جاتا ہے شریعت مطہرہ کا۔ دین ہر دور میں ایک ہی رہا، ہر نبی کے دور میں، حضرت آدم سے لے کر حضور علیہ السلام تک 1,24,000 کم یا زیادہ جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے وہ دین اسلام ہی پر آئے اور دین اسلام ہی لے کر آئے۔
دین کسی بھی دور میں تبدیل نہیں ہوا۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین اللہ تعالیٰ کی توحید، نبی کی رسالت، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ وہ احکام جو کسی دور میں بدلتے نہیں ہیں۔ اور وہ احکام کیا ہیں؟ جنت دوزخ پر ایمان رکھنا، قتل ناحق کو حرام جاننا، زنا کو حرام جاننا، ٹھیک ہے، زنا کسی بھی دور میں جائز نہیں رہا، یہ مسلمات میں سے ہیں دین کی، ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ دین کہلاتی ہیں، جو کسی بھی دور میں کسی بھی نبی کی شریعت میں تبدیل نہیں ہوئی۔ باقی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، احکامات ہیں، تجارت ہیں، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ دور کے لحاظ سے تبدیل ہوتی رہی، حالات کے لحاظ سے تبدیل ہوتی رہی۔ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں دن میں، لیکن پہلی امتوں کے لیے چیز مختلف تھی، وہ 5 نہیں پڑھتے تھے، بلکہ ان کے لیے صرف 2 ہی نمازیں تھیں، ایک صبح کے وقت نماز پڑھتے تھے، ایک شام کے وقت، یعنی ایک طلوع آفتاب سے پہلے نماز ہوتی تھی اور ایک غروب آفتاب کے وقت نماز، یہ 2 ہی نمازیں پہلی امتوں کے لیے تھی، لیکن ہمارے لیے کتنی ہیں؟ 5۔ اسی طرح پہلی امتوں کے لیے تجارت کے احکام مختلف تھے، ہمارے لیے مختلف ہیں، پہلی امتوں کے لیے معاملات مختلف تھے، ہمارے لیے مختلف ہیں، تو دین ایک ہی تھا، شریعت بدلتی گئی۔ حضرت آدم کی امت کے لیے شریعت کچھ اور تھی، حضرت ابراہیم کی امت کے لیے قوم کے لیے شریعت اور تھی، حضرت عیسیٰ کے لیے شریعت میں کچھ اور تبدیلیاں ہو گئیں، حضرت موسیٰ کی دین کے امت کے لیے شریعت میں کچھ اور تبدیلیاں ہو گئی۔ ہم جو حضور علیہ السلام کی امت جب آئی تو اس کے لیے شریعت اور مختلف تھی، یعنی وہ شریعت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور حضور نے اپنی احادیث طیبہ کی روشنی میں ساری بیان فرما دی۔ تو دین ہمارے لیے ایک ہی رہا ہے، اور وہ دین کیا تھا؟ اسلام۔ شریعت بدلتی گئی تو جو شریعت حضور علیہ السلام لے کر دنیا میں آئے ہمارے لیے، ہم جس طریقے پر عمل کریں، وہ شریعت ہمارے لیے کون سی ہو گئی؟ شریعت محمدی، یعنی حضور علیہ السلام وہ شریعت لے کر آئے نا، تو یہ شریعت نسبت وہاں جائے گی کہ ہم شریعت محمدی پر عمل کرنے والے ہیں۔ سمجھے؟ دین ہمارا کیا ہے؟ اسلام۔ شریعت کیا ہے؟ محمدی، ہم شریعت محمدی پر عمل کرنے والے ہیں۔ قرآن کے اندر جو احادیث کے اندر جو احکامات، جو طریقہ زندگی گزارنے کا بیان ہوا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شریعت مطہرہ۔ اس سے آگے پھر چلتا ہے معاملہ مذہب کا۔ مذہب کہتے ہیں وہ راستہ جس پر چلا جائے، سمجھے؟ اب وہ چلنے والا راستہ ہمیں کہاں سے ملا؟ یہ قرآن عربی زبان میں اور بڑی فصیح و بلیغ عربی، کہ عرب کے جو رہنے والے جن کی مادری زبان عربی ہو وہ بھی اس قرآن کو سمجھنے سے قاصر ہے، نہیں سمجھ سکتے، وہ بھی اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ قرآن جب دیگر ممالک میں پھیلا، اس زمانے میں اصحاب رسول کے دور میں اور دیگر علاقوں میں جب یہ قرآن، یہ اسلام پھیلا، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے حضور سے شریعت سیکھی تھی، دین سیکھا تھا، قرآن سیکھا تھا، حدیث سیکھی تھی، وہ بھی دنیا سے جانے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے دین کا کام لے لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دین کی ایسی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس شخص نے دین کو، قرآن کو، حدیث کو صحیح اور آسان طریقے سے امت کو سمجھایا، وہ شخصیت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تھے۔ کون تھے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت۔ انہوں نے اس دین کو، یعنی یہ جو 500 آیات احکامات ہیں نا، محکمات، یہ 500 آیات،
ان 500 آیات سے شریعت کے 5 لاکھ مسائل امام اعظم ابو حنیفہ نے نکالے ہیں. کتنے؟ 5 لاکھ. ہم ایک آیت سے ایک مسئلہ بڑی مشکل سے نکال پائیں، انہوں نے 500 آیات سے کتنے مسئلے نکالے؟ 5 لاکھ مسائل نکال کر امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ حنفی کا تحفہ اس امت کو عطا فرمایا. سمجھ آئی؟ تو یہ ہم جتنے معاملات کرتے ہیں نا، ہم جتنی تجارتیں کرتے ہیں، جتنی عبادات کے طریقے ہیں، جتنے ہم معاملات دنیا بھر میں جو ہم پھرتے ہیں، جو دین پر عمل کرنے کے طریقے ہیں، وہ سارے کے سارے طریقے قرآن کی روشنی میں کس نے ہمیں سمجھائے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. تو اس لیے ہم مذہباً کیا ہیں؟ حنفی ہیں. دین ہمارا کیا ہے؟ اسلام. شریعت کس کون سی ہے؟ محمدی. اور مذہب کیا ہے؟ حنفی کہلاتے ہیں. ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اخذ کردہ یعنی جاری کردہ مسائل پر عمل کرتے ہیں، اس لیے ہم مذہبی طور پر کیا ہے؟ حنفی ہیں. اس کے بعد پھر آتا ہے طریقت کا سلسلہ، جس کو مسلک بھی کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ مسلک. اب یہ سارے معاملات کرنے کے بعد انسان پھر کسی مرد حق کی دست اقدس سے بھی وابستہ ہوتا ہے. یعنی ایک تو یہ ہے دین سمجھ لیا، اور پھر ایک یہ ہے معرفت الہی کو سمجھنا. پھر انسان کسی بزرگ سے، کسی ولی کامل سے، کسی شیخ کامل سے اپنی نسبت کو جوڑتا ہے، تاکہ وہ اس بات کا اہل ہو سکے کہ جو انوار و تجلیات اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اترتی ہیں ان کا اس کو حصہ مل سکے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر بندہ کسی بزرگ کے ساتھ اپنی طریقت کو جوڑتا ہے، اپنے تعلقات کو جوڑتا ہے، جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں بیعت ہونا، کسی کا مرید ہو جانا، کسی کا ماتحد ہو جانا. ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہا جاتا ہے کسی مسلک سے جڑ جانا. تو مسلک کے اعتبار سے 4 طریقت کے رستے ہمارے لیے شروع سے چلتے آ رہے ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ ایک ہے قادریت، ایک ہے نقشبندیت، ایک ہے چشتیت، اور ایک کی چوتھا ہے کیا؟ سہروردیت. یہ 4 سلسلے ہیں کہ جو شروع سے چلتے آ رہے ہیں، اور ان طریقوں پر لوگ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں. تو جو سلسلہ طریقت میں بیعت ہے تو اس کا مسلک کیا ہوا؟ قادری. جو قادری سلسلے میں بیعت ہے. جو چشتی سلسلے میں بیعت ہے اس کا مسلک کیا ہوا؟ چشتیہ. جو نقشبندی سلسلے میں بیعت ہے اس کا مسلک کیا ہوا؟ نقشبندیت. جو سہروردی سلسلے میں بیعت ہے اس کا مسلک کیا ہوا؟ سہروردیت. تو جو جس شیخ کامل سے وابستہ ہوا اس کا وہ مسلک کہلایا. تو ہم دین کے اعتبار سے مسلمان ہیں، شریعت کے اعتبار سے ہم محمدی ہیں، مذہب کے اعتبار سے ہم حنفی ہیں، مسلک کے اعتبار سے ہم قادری ہیں یا چشتی ہیں یا سہروردی ہیں یا آگے جو بھی سلسلے چلتے ہیں. آخر میں سب سے آتا ہے مکتبہ فکر. کیا آتا ہے؟ مکتبہ فکر. وہی جو میں نے آپ کو سمجھایا کہ جہاں سے ہم نے سوچ لی ہے، جہاں سے ہم نے فکر لی ہے، جہاں سے ہم نے کوئی تعلیم حاصل کی ہے، تو ہمیں محبت الہی اور محبت رسول کا علم اور تعلیم ہمیں کہاں سے ملی؟ بریلی شریف کے احمد رضا سے. جس کو جہاں سے ملی ہو وہ وہاں سے نسبت جوڑ لے، لیکن ہم جس مکتبہ فکر سے وابستہ ہیں وہ مکتبہ فکر بریلی شریف میں احمد رضا خان فاضل بریلی ہے. لہٰذا ہم اس اعتبار سے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ بریلی کہتے ہیں. کہ ہمیں اگر آج ہمارے سینوں میں اگر محبت الہی اور محبت رسول اگر اجاگر ہے تو وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی کی وجہ سے ہے. اس لیے ہم اپنا مکتبہ فکر، اپنا مرکز، اپنی عقیدتوں کا محور کس کو سمجھتے ہیں؟ بریلی شریف کو. اس لیے ہم بریلی ہیں. یہ سارے مراتب ہیں. دین کے اعتبار سے ہم کیا ہوئے؟ مسلمان.
شریعت کے اعتبار سے محمدی، مذہب کے اعتبار سے حنفی، مسلک کے اعتبار سے قادری، اور مکتبہ فکر کے لحاظ سے ہم بریلوی کہلائے، یہ سارے مراتب ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار تم مسلمان ہو یا سنی ہو، تم مسلمان ہو یا بریلوی ہو، تو ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ تم انسان ہو یا مسلمان ہو، تم کس بات کا تعلق رکھتے ہو؟ تو یہ سارے کے سارے کیٹیگریاں ہیں۔ اگر ہمارا مقابلہ کسی غیر مسلم سے کیا جائے گا، یعنی عیسائی اور میں اگر ساتھ بیٹھوں گا تو میں کہوں گا میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، اور میں اگر کسی اور معاملے میں، یعنی میری شریعت کچھ اور ہے، کسی اور کی شریعت کچھ اور ہے، میں اگر اس کے ساتھ اپنا مقابلہ کروں گا تو پھر میں کہوں گا کہ میں شریعت محمدی کا ماننے والا ہوں، یہ شریعت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے، پھر ایسے مقابلہ کیا جائے گا۔ میں اگر کسی کے ساتھ بیٹھ جاؤں چشتی سلسلے والے کے ساتھ، تو پھر میں کہوں گا کہ میں قادری ہوں، یہ چشتی ہے، یہ مقابلہ ہوتا ہے۔ میں اگر کسی دیوبندی کے ساتھ بیٹھ جاؤں تو پھر میں کہوں گا فخر سے میں بریلوی ہوں، تم دیوبندی ہو۔ یہ مقابلہ نہیں ہوتا کہ تم مسلمان ہو یا سنی ہو۔ میرے بھائی، جو نہر وہاں کشمیر سے بہتی ہے نا، وہی دریائے سندھ میں آتی ہے۔ یہ کون سی بات ہے کہ سندھ والے جو ہے وہ سندھ کا پانی، سندھ والا تو سندھ کا پانی نہیں پیتا، وہی کشمیر سے بہتا ہوا سارا پانی آ رہا ہے جو دریائے سندھ میں آ کے بہتا ہے۔ اور یہ کہا جائے یار وہ پانی کچھ اور ہے، یہ پانی کچھ اور ہے، ایک ہی پانی ہے میرے بھائی۔ جو وہاں سے چلا تھا مختلف طریقوں سے، مختلف معاملات میں ہوتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے، تو لہٰذا یہ بریلویت کوئی نیا دین، کوئی نیا مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ وہی دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ حالات بدلتے رہے، وقت بدلتے رہے، طریقے بدلتے گئے، اور آج اس قدر فتنوں کے دور میں آج ہم اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہم اہل سنت کے اندر بھی دیکھیں نا، ابھی موجودہ دور کے اندر آپ جو حضرات سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں یا جو دینی اور مذہبی فکر رکھتے ہیں نا، تو ان کو پتہ ہوگا کہ کیا فتنے فساد چل رہے ہیں اہل سنت کے اندر۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دیوبندی اور سنیوں کا مقابلہ ہوتا ہے نا، کہ دیوبندیوں نے یہ کہا، سنیوں نے یہ کہا، وہابیوں نے یہ کہا، اہل سنت نے یہ کہا، یا شیعوں نے یہ کہا۔ اب تو اہل سنت کے اندر بہت سارے معاملات فتنے پیدا ہو گئے، بہت سارے سلسلے ایسے پیدا ہو گئے۔ تو ہمارے والد صاحب آج سے تقریباً 12-15 سال پہلے جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت یہ بات کہتے تھے کہ بیٹا جب فتنوں کا زمانہ آئے گا تو پھر کسی طرف مت جانا، احمد رضا خان فاضل بریلوی کا دامن تھام لینا۔ اور آج ہمیں اس بات کی بہت اشد ضرورت پڑ رہی ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ ایسے ایسے لوگ جن کو ہم ولی کامل سمجھتے تھے، وہ اندر سے کالی بھیڑیں نکل رہی ہیں۔ دنیا جن کے ہاتھ پیر چومتی تھی، آج ان کی غلاظت سامنے آ رہی ہے کہ کیا چیز تھے یہ، پردے پڑے ہوئے تھے، ہیں سید بادشاہ بنے ہوئے تھے، اور اندر سے کیا غلاظتیں بھری ہوئی تھی ذہنوں کے اندر، وہ آج ابھر کے سامنے آ رہی ہے۔ اس لیے ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم احمد رضا خان فاضل بریلوی کی فکر پر آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی فکر سے، اسی طریقوں جو ہے وہ سلسلے سے وابستہ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔